محل میں ایک سیاہ پرندہ نظر آیا جو لوہے کی سلاخ سے بندھا تھا۔ پرندے نے کہا، آپ وہی ذوالقرنین ہیں جنہوں نے مجھے ڈھونڈا؟ پھر اس نے سوالات کیے، کیا زمین پر چونا اور اینٹ کا کام بہت بڑھ گیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا، ہاں۔ پرندے نے سسکیاں لینی شروع کر دی اور سسکیاں بھرتے بھرتے پھر اس نے پوچھا، کیا جھوٹی گواہیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا موسیقی عام ہو گئی ہے؟ یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ کیا لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو ذوالقرنین نے فرمایا نہیں۔ پوچھا نماز؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کرنا چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں۔ پرندے نے کہا، اب میں اطمینان میں ہوں، واپس اپنی حالت میں آ گیا۔ پھر اس نے ذوالقرنین کو محل کی سیڑھی چڑھنے کو کہا۔ ذوالقرنین اوپر پہنچے تو وہاں ایک نوجوان خوبصورت کھڑا تھا جو دراصل صاحب الصور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، قیامت قریب آ چکی ہے، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، کب مجھے اللہ سور پھونکنے کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا، فرمایا اگر یہ پتھر سیر ہو جائے یعنی بھر جائے تو تم بھی ہو جاؤ، اگر یہ بھوکا ہو جائے تم بھی ہو جاؤ۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر اپنے بڑوں کو دکھایا، انہوں نے 1000 پتھر تولے مگر وہ پتھر بھاری رہا۔ خضر علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اس پر رکھی تو وہ توازن میں آیا، بڑی ہستیاں بڑے علماء سجدے میں گر گئے۔ خضر نے فرمایا، اللہ کی طرف سے آپ کو سبق ہے، انسان کبھی سیر نہیں ہوگا جب تک مٹی میں نہ پڑ جائے یعنی موت نہ آ جائے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، میں اب اور مزید کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ واپس لوٹ گئے، راستے میں وادی ملی، لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو لے گا پچھتائے گا، جو چھوڑے گا پچھتائے گا۔ لوگوں نے کچھ لے لیا، کچھ نے چھوڑ دیا، باہر آ کر پتہ چلا واقعی قیمتی پتھر تھے اور سب پچھتائے۔ پھر ذوالقرنین دومت و جندل ایک جگہ کا نام ہے، واپس آ گئے، وہاں قیام کیا، وہیں وفات پا گئے۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ذوالقرنین پر رحم فرما، اگر اسے زبرجد کی خبر پہلے ہوتی تو وہ لوگوں میں بانٹ دیتے، مگر جب انہیں وہ ملا تو وہ دنیا سے بے رغبتی کر چکے تھے اور بے رغبت ہو چکے تھے، انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سارے واقعے کا حوالہ کتاب العظمہ شیخ اصفہانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1461، لنک آپ کے پاس موجود ہے۔ کائنات رازوں میں ہے، رازوں میں رہے گی، عجائبات میں ہے، طلسمات میں ہے اور طلسمات میں رہے گی۔ آئیں کائنات کے رازوں کو جاننے کے بعد یہ دیکھیں ان رازوں کا سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ رازوں میں ہے، راز رہے گا، اور وہ خوش قسمت ہوگا جو رازوں بھرے رب کو بغیر دلیل کے مانے گا اور اس کی کائنات کی طلسمات کی دنیا کو بغیر دلیل کے مانے گا۔ آئیں ان روحانی دنیا کو مانتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھائیں، انشاءاللہ ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ کس کی طرف؟ اس رب کی طرف جس نے یہ کائنات کے پراسرار اور عجائبات بنائے۔ کچھ عمل ہیں اللہ کے ولیوں کے، ان میں سے ایک عمل جو بے شمار لوگوں کے تجربات میں آیا اور بے شمار اللہ کے بندوں نے اس کو اپنے تجربات کا حصہ بنایا، کیوں نہ اس کو بیان کر دیں۔ ایک عمل دیتا ہوں میں آپ کو، اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، اور ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بہت مبارک عمل ہے، مختصر عمل ہے اور نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ، سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اگر کوئی شخص اس کو صرف 40 بار تنہائی میں بیٹھ کر توجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی نیت کر کے یہ پڑھے گا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اس پہ راز کھولیں گے اور حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اب پڑھنے میں ہے، جو جتنی توجہ سے لگن سے ڈوب کے پڑھے گا اتنی جلدی ہوگی۔ اگر نہ بھی ہو عمل نہ چھوڑیں، سمجھ لیں ہمارے لینے میں کمی ہے، اس کی عطا اور دینے میں کمی نہیں۔ یہ آپ کو بہت طاقتور عمل، مستند عمل میں نے دیا، بڑی بڑی ہستیوں نے آزمایا، ضرور کیجیے۔ جزاک